سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دروس کا یہ سلسلہ سورہ نساء کی تقریباً آج 6ٹی مجلس ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی خاندان کی تشکیل اور معاشرے کا امن اور سکون کس طرح حاصل ہو سکتا ہے اس بارے میں ہدایات دے رہا ہے. گزشتہ مضمون کون سی عورتیں حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں، حرام عورتوں کے سلسلے میں ایک لمبی لسٹ دی گئی تھی کہ فلاں حرام فلاں حرام فلاں حرام فلاں حرام، اور ان میں دو طرح کی تقسیمات تھی. ایک حرام وہ جو ابدیہ ہیں، جیسا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. تقریباً اتنی، جس کی تفصیل میں گزشتہ کے مضمون میں پوری طرح آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں. تو پھر اس کے بعد ایک دوسری کیٹیگری تھی، وہ جو حرام تو ہیں وقتی لحاظ سے. ان میں سب سے پہلی سر فہرست وہ ہے کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ. اسی لیے میں نے کیا ہے چارٹ کی آیت ادا نہیں کی، اس کے اوپر کی آیت جو گزشتہ کے مضمون کی ہے، ہماری آخری آیت، میں نے وہ ادا کی ہے تاکہ مضمون مکمل آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے. اور جب ہم پڑھیں 25 سے، آج کا مضمون ہمارے درمیان 25 سے 35 ہے سورہ نساء کی، 10 آیتیں ہیں، اور میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ 25ویں نہیں ہے، 24ویں ہے.
اور 5ویں پارے کی سب سے پہلی آیت ہے اور یہ دوسری آیت ہے۔ والمحصنات پارے کا نام ہے، جو لوگ ذرا سا بھی شغف رکھتے ہیں قرآن سے ان کو معلوم ہے 5واں پارہ والمحصنات کہلاتا ہے، اور والمحصنات وہی آیت میں نے پڑھی ہے پہلی آیت، یہ دوسری آیت ہے۔ تو والمحصنات شروع ہو رہا ہے ان سے جن سے وقتی نکاح نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں بھی تم پہ حرام ہیں جو شوہر والیاں ہیں۔ کسی کے بھی مرد کے دائرے کے اندر نکاح کے اندر کوئی عورت آ جائے پھر تو وہ تمام مردوں کے لیے حرام ہو جاتی ہے، تمام مسلمانوں کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس سے شادی اسی وقت ہو سکتی ہے، یا تو شوہر مر جائے یا نہیں تو طلاق دے دے یا نہیں تو یہ خلا لے لے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ تمام شوہر والی عورتیں محترم ہیں اور ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، یہ ابدیہ نہیں ہے، یہ وقتی ہیں۔ ان سے نکاح ہو سکتا ہے جب آپشنل یہ کیسز ہوں، ورنہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی ایک لمبی لسٹ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ نکاح اگر کرنا ہے تو ان میں کیا کیا چیزیں لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ ایک مہر ادا کرو، اجورہن فآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات، اور نکاح کرو تو ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ نکاح گھر بسانے کے لیے کر رہے ہیں، شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بدکاری کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ وقتی نکاح جائز نہیں ہے جس طرح شیعت کے اندر جائز ہے، جس کو اصطلاح میں شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں متع۔ متع کیا ہوتا ہے؟ وقتی نکاح، یعنی میں پیسے دے رہا ہوں 1 مہینے کے لیے آ جاؤ میرے پاس، اور یہ جائز بھی تھا اسلام کے شروعات میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری طور پہ اعلان کر دیا کہ آج میں اس کو حرام کر رہا ہوں اور قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ لیکن شیعت کے اندر آج بھی اس کو جائز کہتے ہیں، اور اسی آیت سے وہ بھی استدلال کرتے ہیں جو باطل استدلال ہے، باطل استدلال ہے۔ اہل سنت کا پورا موقف یہی ہے کہ نکاح متع بھی حرام ہے، وقتی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں زندگی بھر کے لیے نکاح کر رہا ہوں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ حالات کی حیثیت سے نکاح ٹوٹ جائے، کوئی اور بات ہو، لیکن نیت ہر وقت کرتے وقت مرد کی یہی ہونی چاہیے کہ یہ وقتی نہیں، گھر بسانے کے لیے کر رہا ہوں۔ فآتوہن اجورہن محصنات غیر مصافحات، محصنات غیر مصافحات، عفت و پاک دامنی کے لیے نکاح کرو، زنا کے لیے نہ کرو۔ غیر مصافحات، پاک دامنی کے لیے کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ماحول کے لحاظ سے، اب یہ خاص عرب کا ماحول ہے، وہاں لونڈی کا رواج ہے، تو اس حیثیت سے آج کی سب سے پہلی آیت میں ہدایتیں موجود ہیں۔ ہم ترجمہ قرآن کی حیثیت سے اس آیت کو بھی پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ اب یہ معاشرے کا ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جن کے پاس نکاح کر کے گھر بسا کے ایک بیوی کے اخراجات کی استطاعت نہیں ہے، خود تو آزاد ہے لیکن ہے غریب۔ ایک اچھی آزاد گھرانے کی مالدار استطاعت والی ایسی کوئی خاتون لے کے گھر میں آئے تو اس کے جو ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں یہ ایک مرد کے لیے کبھی کبھار بڑی مشقت میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے یہ حکم ہے کہ اس زمانے میں ایک اور رواج تھا، وہ تھا لونڈی کا، اور یہ لونڈی جنگ کر کے کافر کی عورتیں جو قید ہو کے آتی تھی وہ لونڈی بنا لی جاتی تھی۔ اب یہ لونڈی ہو جانے کے بعد 2 آپشن تھے اس کے، جس شخص کے نام وہ لونڈی آئے چاہے تو وہ خود اس کو رکھ سکتا تھا بیوی بنا کر بغیر نکاح کے، لونڈی کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لونڈی اگر آ جائے کسی کے پاس، اور یہ اختیار پورا گورنمنٹ کے پاس ہوتا تھا، بات ذرا ماحول سے ہٹی ہوئی ہے، میں پھر بھی بالکل عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شریعت اسلامیہ میں لونڈی عطا کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوتا تھا؟ وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتا تھا۔ جب اللہ کے رسول ہوا کرتے تھے تو ان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ اب وہ گورنمنٹ کے تھرو کسی عورت کو کہہ دیا جائے کہ یہ فلاں کی لونڈی ہے، تو اب حکم یہ تھا کہ وہ اس کی
بغیر نکاح کے وہ بیوی بھی بن سکتی ہے، اس کو رکھ بھی سکتا ہے، چاہے تو صرف کیا ہے کام وغیرہ لے کے اپنی زوجیت کی حیثیت سے نہیں بھی رکھ سکتا ہے۔ دونوں آپشن تھے اس کے پاس، ہر مرد کے پاس۔ اور جب کسی کو اپنی بیوی کے لیے لینا چاہتا تو 1 مہینہ انتظار کرنا پڑتا پورا، جب تک کہ حیض نہ آ جائے۔ 1 مہینہ حیض آ کے وہ پاک ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ اس سے نکاح کر سکتا تھا۔ تو جو مرد ایسی عورتیں ان کے انڈر میں آئیں اور وہ ان سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہتے، بھی زوجیت میں لانا ہی نہیں چاہتے، ایسی بہت سی عورتیں گھروں میں کام کیا کرتی تھی لیکن لونڈی تھی۔ اب جو مرد تھے بہت سے جن کو آزاد عورت کو لا کر ان کا نان نخفہ اور اسی طرح کیا ہے ان کا مہر ادا کر کے رکھنا ان کے لیے کیا ہے اخراجات برداشت کرنے کے استطاعت حیثیت نہیں تھی، تو ان کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، تم میں سے جو مرد استطاعت نہیں رکھتے ہیں، کس کی؟ طولاً، طول کہتے ہیں اس چیز کی جو خاندان چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے، یعنی مال کی، مہر کی، اور اسی طرح کیا ہے بیوی کے اخراجات کی۔ اب ایک آزاد عورت آئے تو کتنے اخراجات ہوتے ہیں، تو اس کی استطاعت اگر تمہارے پاس نہیں ہے منکم طولاً، تو اللہ نے اجازت دی، کیا دی؟ ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات، کہ تم ہی ایک پاک باز آزاد مومنہ عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اللہ تمہارے لیے اجازت دے رہا ہے کہ تم لونڈیوں میں سے جو مومنہ ہیں ان سے نکاح کر لو، کسی اور کی لونڈی لیکن نکاح کا پیغام دے کے آقا سے اس کو نکاح کے لیے لے سکتے ہیں۔ یہ اس دور کا حکم ہے جب لونڈی ہوا کرتی تھی، آج تو لونڈی کا کیا ہے کوئی تصور نہیں ہے فی الوقت کے لحاظ سے۔ تو فرمایا کہ منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم، تو کیا کرنا ہے؟ تم لونڈیوں کو لے لو، من فتياتكم المؤمنات، لیکن وہ مومنہ عورتیں ہوں، مومنہ لونڈی ہو۔ واللہ اعلم بایمانکم، دیکھو اللہ تم لوگوں کا ایمان جانتا ہے، کون کتنے پانی میں ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، بھائی ایک جگہ بیٹھ جاؤ، یہ بچے کو کسی ایک جگہ بٹھا دیجئے، یا تو ادھر بٹھا دیں یا تو ادھر بٹھا دیں، پیچھے جانا ہے تو پیچھے بیٹھ جاؤ، سامنے بیٹھنا ہے تو خاموشی سے بیٹھو۔ ہاں تم گھومتے ہو تو میرا بھی دماغ گھومتا ہے۔ ہاں واللہ اعلم بایمانکم، اللہ جانتا ہے کہ تم لوگوں کا ایمان کیا ہے۔ بعضکم من بعض، اب یہ بڑا ایک اہم اصول ہے اسلام کا بھی، ہاں لونڈی ہو غلام ہو، ہے تو انسان، ہے تو آدم کی اولاد۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تفاوت ہو گیا ہے، حالات کے نشب و فراز ایسے ہوئے کہ کوئی لونڈی غلام بن گیا، کوئی آزاد بن گیا، لیکن ہو تو ایک ہی ماں باپ ہیں تمہارے، تم ایک دوسرے سے ہو۔ کیسے ایک دوسرے سے ہو؟ ایمان کی حالت میں تم بھی مومن ہو، وہ بھی مومنہ ہے، لونڈی ہو تو کیا ہوا؟ دونوں مومن ہیں، دونوں مسلم ہیں، تو اس حیثیت سے تو تم ایک ہو۔ بعضکم من بعض، تو فرمایا کہ فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، فرمایا کہ تم ان کے جو آقا ہوتے ہیں گھر والے ان سے پوچھ کے اجازت لے کے، باذن اہلہن وآتوہن اجورہن، ان کے مہر ادا کر کے، بالمعروف محصنات غیر مصافحات، معروف طریقے سے جو کچھ مہر ہے لونڈیوں کا وہ مہر ادا کر کے ان آقاؤں کے پاس سے تم اپنی بیوی بنا لے سکتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ بھی پاک بازی کی نیت سے، اور وہ بھی پاک باز ہوں جو آنے والی لونڈی ہے، محصنات غیر مصافحات، آزاد شہوت رانی کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں ہو، اور وہ آنے والی لونڈی بھی ایسی ہو کہ ولا متخذات اخدان، نہ وہ بنا لیا کرتی ہوں کیا؟ اخدان خدن کی جمع ہے، اور خدن کہتے ہیں رفیق کو، ساتھی کو، چوری چھپے جو ساتھی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے بناتے ہیں، وہاں یہ مراد ہے کہ ولا متخذات اخدان، کہ یہ عورتیں ایسی نہ ہو جو چوری چھپے اپنا یار بنائے رکھتی ہیں،
لونڈی بھی ایسی ہو تو تم اپنے گھر میں مت لاؤ. آج تو کیا ہے آزاد لوگ لانے کی کوشش کرتے ہیں. کسی گھر میں ایکٹر سے کوئی تعلق ہو تو بڑا فخر سے کہتا ہے کہ فلاں ایکٹر ہمارے خاندان کی ہے. شرم سے سر جھکا لینا چاہیے کہ ایک ایکٹر ہمارے خاندان میں پیدا ہو گئی ہے. الٹا زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے کہ وہ فخر سے کہتا ہے کہ ہمارا خاندان کیا فلاں ایکٹر کا ہے یا ہمارے خاندان میں سے فلاں ایکٹر ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی کیا ہے صاف منع کر رہا ہے کہ یہ عورتیں ایک تو پاک باز ہوں اور دوسرے ولا متخذات اخدان، یہ چوری چھپے اپنے یار بنانے والیاں نہ ہو. اخدان خدن کی جمع ہے، اور خدن کہتے ہیں چوری چھپے اپنی جنسی خواہش کو پورے کرنے کے لیے جو رفیق تلاش کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ولا متخذات اخدان. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اور دوسری بات یہاں پر ان لوگوں کے احکامات کے سلسلے میں ذکر ہو رہا ہے کہ لونڈی اگر نکاح کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں سے بدکاری کا صدور ہو جائے، زنا کا صدور ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ، اب ان پہ سزا کیا ہے؟ نصف ما علی المحصنات من العذاب، آزاد عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہے، پوری سزا نہیں ہے لونڈی کو. اسی وجہ سے لونڈی کو رجم نہیں کر سکتے زنا میں، خواہ شادی شدہ ہو تبھی بھی نہیں کر سکتے. آزاد عورت ہوگی تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا. اگر لونڈی زنا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کو صرف 50 کوڑے ہیں. نصف ما علی المحصنات من العذاب، آدھا آدھا عذاب ہے اس کو. کیوں؟ وہ لونڈی ہے، آزاد تو نہیں ہے. یہ ایک اہم اصول اور ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ ہے. وہ کیا ہے پتہ ہے؟ فحاشی، عریانی، ڈانس، مردوں کو دعوت دینا، مائل کرنا، اس زمانے کے لحاظ سے اگر کسی کا سلوک تھا تو وہ لونڈیوں کا تھا. آزاد عورتوں کا تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے، خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو. اسی وجہ سے اس کے حساب سے رعایت رکھی گئی ہے. آج تو ماحول اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اچھے سے اچھے گھرانے کے افراد بھی فخر محسوس کرتے ہیں اس طرح کے کام میں. کوئی کیا ہے ڈانسنگ سیکھ رہا ہے اور دھڑلے سے سکھاتے ہیں اپنے بچیوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو. تو اس زمانے کے لحاظ سے ناچنے والی اگر بولیں گے تو کون ہوا کرتی تھی؟ اچھے خاندان کی کبھی کوئی ہوا ہی نہیں کرتی تھی. کون ہوتی تھی؟ وہ نچلے خاندان کی کوئی لونڈی ہوا کرتی تھی جو ناچ گانے میں شامل ہوتی تھی. اور یہی زمانہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے تک بھی تھا. ہمارے بڑے بوڑھوں سے پوچھ لیں، ناچنے والیوں کو جس حقارت سے معاشرہ دیکھتا تھا، اس وجہ سے ان کے قریب بھی جانا کوئی نہیں چاہتا تھا، ان کے قریب بھی گھر بسانا کوئی نہیں چاہتا تھا. یہ تھا معاشرے کے اندر ایک ناچنے والی کا اسٹیٹس. یہ 50 سال میڈیا نے جو کام کیا ہے ٹی وی کے ذریعے جو ذہن بنایا ہے بالکل اس کے الٹا برعکس ہو گیا ہے معاملہ. اب کوئی پردہ اور حجاب کی بات کرتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو کیا جی پاگل ہے، یہ کون سے زمانے میں جی رہا ہے جی؟ 1900 کا زمانہ ہے کیا جی؟ تم کون سے زمانے میں جی رہے ہو؟ عفت پاک دامنی کی کوئی بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے بھائی، کوئی کہتا ہے کہ میں ناچنے گانے کو پسند ہی نہیں کرتا، میرے گھر میں کبھی میوزک سنی ہی نہیں جا سکتی، تو کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہو. ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے کیا جی؟ سچ بولتے ہو کیا جی؟ ایسا بھی کوئی گزارا کر سکتا ہے کیا جی؟ یہ ماحول دراصل کیسے تبدیل ہوا؟ 50 سال لگے ہیں مغرب کو بھی تبدیل کرنے کے لیے، پوری دنیا میں تبدیل کر کے چھوڑ دیا ٹی وی کے ذریعے. ورنہ اس سے پہلے دنیا کے اندر خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ کیوں نہ ہو، بھرپور لباس پہنا کرتے تھے. بڑے بوڑھے اپنے گھر والوں کو، بچیوں کو، بچوں کو پورا لباس پہنایا کرتے تھے، اور ان کے پاس بھی بہت سے اصول پاک دامنی کے ہوا کرتے تھے. وہ لوگ بھی بے پردہ اپنی لڑکیوں کو نہیں بھیجا کرتے تھے یا خاندان کے لوگوں کے سامنے آنے کے لیے مجبور نہیں کرتے تھے. یہ تھا ایک ماحول پاک بازی کا، اور تصور کوئی تھا ناچنے گانے یا اس طرح کے خریدی ہوئی قہوہ گری کرنے والے، رنڈی کا جو بازار گرم رکھتے ہیں، لائٹ ایریا، ریڈ لائٹ ایریا، یہ سب یہ کون کرنے والے تھے؟ یہ صرف اور صرف غلام اور نچلے خاندان کے لوگ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں.
اسی حیثیت سے یہ رعایت ہے کہ اگر لونڈی کر جائے اس طرح کا کوئی کام، کیونکہ ان کا پیشہ یہ ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے انہیں مناسب طور پہ سزا دی گئی کہ آدھی سزا ہے، پھر اس کے بعد سدھار کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ معاملہ تھا اصل میں، لیکن آج پورا تبدیل ہو گیا ہے۔ آزاد عورتیں اور خاص کر اچھے ہے والے عورت، جن کا مشغلہ کیا ہے؟ فیشن پرستی، ٹی وی میں پروگرامز دیکھنا، اور کسی بھی ہیروئن جو ہے اس کے نقل میں اپنے پیسے کو لٹانا۔ اچھی اچھی عورتیں، توحیدی خاندان کی بھی بہت سی عورتیں، فیشن کے نام پہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے ہمارے اپنے گھرانوں میں، اور بیچارے والدین ہوں تو بچیوں پہ مجبور ہیں، شوہر ہیں تو بیویوں کے لیے مجبور ہیں۔ حالانکہ یہ کیفیت ٹوٹل تبدیل ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ دنیا میں اس طرح رہنے کے لیے کہا گیا ہے جس طرح ایک مسافر رہتا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم ایسی زندگی گزارو اس دنیا کے اندر، یا تو تم کیا ہو؟ بالکل اجنبی مسافر کی طرح رہو، جس طرح مسافر آ کے کسی جگہ ٹھہرنے کے لیے ٹینٹ لگا کے چلا جاتا ہے، بس کوئی گھر بنا کے بلڈنگ تاج محل تیار نہیں کرتا، اسی طرح تم دنیا میں رہو اور چلتے بنو۔ او عابر سبیل، کیا تم راہ چلتے مسافر ہو، تم بس اتنی دیر کی دنیا ہے، اس میں تمہیں کیا کرنی ہے؟ اپنے جسم کی آرائش و زیبائش کے لیے اتنا وقت لگانا اور اتنا پیسہ خرچہ کرنا ہے؟ یہ سب کہاں کا دیا ہوا ماحول ہے؟ یہ ہمارا اپنا ماحول نہیں ہے، یہ دراصل دوسروں کا ماحول ہے جو 50 سال میں ان لوگوں نے میڈیا کے ذریعے تمام لوگوں پر مسلط کر کے رکھ دیا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ نصف ما علی المحصنات من العذاب ذالک لمن خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اور یہ لونڈیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہو کہ میں آزاد عورت سے نکاح کرنے کے پیسے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا، اور نکاح کیے بغیر اپنی پاک دامنی بھی برقرار نہیں رکھ سکتا، یا گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ ذالک لمن خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم، ورنہ اچھا یہی ہے کہ تم صبر کرو اور آزاد عورت سے نکاح کرو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جب ماحول بالکل گندا ہو اور وہاں دعوت ہو زنا کی، تو سب سے اہم چیز پاک دامنی کے لیے تمہارا نکاح ہے۔ آج اس سے بھی بڑی روگردانی ہو رہی ہے۔ نوجوانی کی منزل میں قدم رکھتا ہے، ایک کام کی حیثیت سے آدھ 19 20 21 22 سال میں پورا ہو جاتا، لیکن شادی کب ہو رہی ہے؟ 27 28 29 30 سال میں۔ 5 سال کہاں گوایا؟ جو چاہے منمانی کرتا رہا، پوری بدکاری کرتا رہا، پھر اس کے بعد کیا؟ شادی کے نام پہ شادی ہو رہی ہے، جبکہ اللہ تو حکم دیا ہے کہ اگر تم نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے، لونڈی سے کر لو کم از کم، لیکن کر لو، یہ تمہارے لیے عفت و پاک دامنی کی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر، دیکھو اگر تمہارے اندر استطاعت ہے تو فوری طور پہ نکاح کر لو، حکم ہے فلیتزوج، تمہیں چاہیے کہ نکاح کر لینا چاہیے۔ یہ کیا کرتا ہے دراصل؟ اغض للبصر واحسن للفرج، تمہارے شرمگاہ کی حفاظت اس سے ہو جاتی ہے اور تمہاری نگاہ کی حفاظت اس سے ہو جاتی ہے، تم پاک دامن رہ جاتے ہو۔ خام خواہ کیا ہے نوکری کے نام پہ، خام خواہ کیا ہے اسٹیٹس بنانے کے نام پہ، خام خواہ کیا ہے گھر بنانے کے نام پہ، خام خواہ کیا؟ ابھی تو گیا ہوں بھائی، ابھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، اتنے دن کیا ہے لاٹھی لے کے نکل رہے تھے، کیا پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے؟ اور پوری زندگی کی کفالت کر کے آئے ہو تم اللہ سے، دینے والا تو اللہ ہے، کرو، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، تنگ دستی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایمان تو ہے، ایمان کو ضائع ہونا مت دو، ایمان کو خراب ہونے مت دو۔ یہ دراصل اس آیت کا عنوان ہے کہ ایک نوجوان اپنی نوجوانی کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو سب سے اہم چیز اس کے لیے شادی ہے، یہ عفت و پاک دامنی کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم
واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. یہ 3 آیتیں بڑا ایک بنیادی اصول ہمارے اوپر واضح کر رہے ہیں. ان احکامات سے جو کچھ اب بیان ہو رہے تھے اتنا وقت آپ کے سامنے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے نا، خاص کر ایک وہ انسان جو تنقیدی نگاہ سے احکامات کو دیکھے یہ کیوں جی خام خواہ ہمیں پابند کر رہا ہے، فلاں مت کرو فلاں مت کرو. جیسا کہ مغربی تہذیب دیکھتی ہے، اس کے بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ بگاڑنے والا اور گنہگار بنانے والا کیا ہے؟ یہ شریعت ہے. ان کا اپنا قول، بدبختوں کا. وہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان کو ٹوکا نہیں جاتا وہ سیدھے سیدھے برابر رہتا ہے. خواہ مخواہ اس کو ٹوک کے یہ مت کرو وہ مت کرو وہ مت کرو یہ مت کرو کہہ کے کیا کرتے ہیں، اس کا دل گنہگار کر دیتے ہیں کہ جب وہ کرنے لگتا ہے سمجھتا ہے میں بہت بڑی خطا کر رہا ہوں. اب جب دل گنہگار ہوتا ہے تو وہ گناہوں میں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اسے ٹوکو ہی مت، جو چاہے کرتا پھرے. یہ ان کی بدبختی ہے. جو ہدایت سے محروم ہوتے ہیں وہ ایسے ہی الٹے پلٹے سوالات اور الٹے الٹے خواب ان کے دماغ میں آنے لگتے ہیں. اصل میں کیا ہے یہ روک ٹوک، یہ نہ کرو یہ کرو، یہ کیا چاہتا ہے اللہ؟ کیا احکامات ڈال کے تمہیں باندھنا چاہتا ہے، یا تم سے کوئی انتقام لینا چاہتا ہے، یا اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر احکامات عائد کر کے؟ یہ مضمون ادا ہوا ہے ان 3 آیتوں میں کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. اللہ چاہتا ہے اصل میں تمہارے لیے یہ احکامات کھول کھول کے بیان کر دے. لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. اور دوسرا پوائنٹ یہ چاہتا ہے کہ پچھلے دور میں جتنے نیک لوگ گزرے ہیں ان کا سب طریقہ تمہارے لیے بتائے کہ تم بھی اسی طریقے پہ چلو. تورات میں جتنے نیک لوگ ہیں اور ان کے لیے کیا ضروری ہدایتیں ہیں سب کا سب قرآن میں موجود ہے. انجیل میں جتنے نیک لوگ گزرے ہیں چل کے اور ان کے لیے کیا کیا احکامات ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر بھی موجود ہیں. انجیل کا، تورات کا، زبور کا، اسی طرح صحف ابراہیم کا، صحف موسیٰ کا، جو کچھ ہے تعلیمات کا مجموعہ وہ سب کا سب قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھ کے کہا کہ یہ سب لے لو، اب تم آخری ہو. باپ کا آخری بیٹا بڑا لاڈلا ہوتا نا، بڑا بیٹا ہے، 2 بیٹے ہیں 3 بیٹے ہیں، لیکن کہتا ہے کہ آخری ہے نا وہ مجھے بڑا پیارا ہے. اصل میں کی حیثیت سے بھی اللہ کے ہم آخری امت ہیں، اللہ کے رسول کے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آخر میں امت بنا کے بھیجا ہے. اس حیثیت سے کہہ رہا ہے کہ سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. تمہیں سب پچھلے کتنے نیک لوگ گزرے ہیں ان تمام کے طریقے تمہیں عطا کر دے. اس وجہ سے سب کو ملا کے تمہیں کمپیکٹ دیا گیا ہے مضمون. ہدایت بالکل پرفیکٹ ہے، آگے پیچھے کیا نہیں ہو سکتا، کوئی چیز کمی پیشی نہیں ہو سکتی. جتنا ہونا تھا پہلے ہو گیا، کسی کو زیادہ دیا پھر بعد میں کم کر دیا. لیکن یہاں کیا ہے، سب چیزیں ایسی دی جس پہ چل کے تمہیں کیا ہے زندگی کا پورا دنیا کا سکون بھی ہو اور آخرت کا سکون بھی ملے. بنی اسرائیل کے لیے کئی احکامات ایسے تھے جو ان کی گناہوں کی وجہ سے بوجھ کے طور پر رکھ دیے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر سے تمام بوجھ نکال دیا. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ. اللہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل میں بہت سے جو ناخن والے جانور ہیں نا وہ سب کے سب حرام تھے، ہمارے لیے نہیں ہے. جتنے کو بھی جو بھی جانور کو ظفر ہے ناخن ہے سب کو حرام کر دیا. اسی طرح فرماتا ہے کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا. جانور کی چربی حرام تھی، نہیں کھا سکتے تھے، جو ہم تیل بنا کے بڑے مزے سے تل تل کے کھاتے ہیں. پوری تو چربی ہے، ڈالڈا اسی کا تو تیل بنتا. پھر اب یہ ڈالڈا جو بنتا ہے نا وہ تو چربی ہے پورا پورا، اور یہ چربی دراصل بنی اسرائیل پہ حرام تھی، ہمارے لیے نہیں تھی. یہ سب ان کے گناہوں کے پاداش میں، جبکہ ہمارے لیے ایسی کوئی بات نہیں، کوئی بوجھ نہیں کسی سلسلے میں. سب اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بڑے صاف صاف اور بڑی رعایت کر کے. تو اسی لیے فرمایا کہ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی صحیح ہدایت پر بھی تمہیں چلائے.
وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تیسری بات سب سے اہم کیا ہے؟ تم پر رحمت کرے، تم پر متوجہ رہے. دیکھیے نا جی، اس سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں تو ایک زمانے تک تو متوجہ رہا ہے نا، پھر اس کے بعد امت ہی ختم ہو گئی، اب کا توجہ. پھر اس کے بعد دوسرے نبی کی امت آ گئی، دوسرے رسول کی امت آ گئی. لیکن یہ امت مسلمہ ایک ایسی امت ہے جو اللہ کی توجہ، اللہ کی نظر رحمت، اللہ کی رحمت قیامت تک اس پہ ہوتی رہے گی. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا، حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا رجحان، تم اللہ کے لیے توبہ کرتے رہو اور اللہ تبارک و تعالی تم پہ متوجہ رہے، تمہاری توبہ کو قبول کرتا رہے، یہ اللہ چاہتا ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، جو اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس راہ سے ہٹا کر بہت دور گمراہی میں لے کے چلے جائیں. دو فریق ہے ہمیشہ دنیا میں کام کرنے والے، یاد رکھ لیجیے. ایک جو اللہ چاہتا ہے اسی پہ انسانوں کو اللہ مامور کرتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے. جو دینی محفلوں میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس طرف آؤ، اللہ کی رحمت بھی پالو، تم بھی اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رہو. ایک دوسرا گروہ کام کرتا ہے، وہ کون سا گروہ؟ یہی ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، چاہتے ہیں وہ جو شہوات کی، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، اس راہ سے ہٹ کر دور نکل جائیں گمراہی کے اندر. آج دو طرح کے کام ہو رہے ہیں، ایک حق جو اللہ چاہتا ہے اسی کے لیے، دوسرا کیا ہے؟ وہ لوگ جو خواہشات نفس کو لوگوں کو چلانا چاہتے ہیں. ابھی میں نے بتایا تھا نا، کوئی روک ٹوک نہیں، جو چاہے کرو. کیوں روکتے ہو؟ کیا شریعت ہے؟ کیا پردہ ہے؟ کی نہیں کرنا ہے؟ سب کرو، سب اچھا ہی ہے، کیوں خامخواہ انسان کو مشقت میں ڈالتے؟ یہ ہے دوسرے لوگ جو حق کی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں. ان تمیلوا میلا عظیما. تو تیسری بات اب کیا ہے؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم. تیسری سب سے اہم چیز اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی تخفیف، اپنی رحمت، احکامات سہل طور پر کم کر کے تم پہ اتارے. بوجھ نہیں ہے یہ، دراصل بوجھ جو بھی تھا وہ بنی اسرائیل پہ تھا، وہاں سے ختم ہو گیا. اب ہمارے لیے جو بھی حکم ہے وہ کم کر کے رکھا ہے، کم کر کے. وضو کرو پانی سے، پانی نہ ملے تیمم کر لو. کیسے کرو؟ پاک مٹی سے کر لو بس. نماز پڑھو کھڑ کے، نہیں ہوتا ہے بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے بھی نہیں ہوتا ہے لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے بھی نہیں ہوتا ہے حرکت سے پڑھ لو. حرکت بھی نہیں ہے، فالج پڑا ہوا ہے، آنکھوں سے پڑھ لو. کوئی مسئلہ نہیں. تخفیف پہ تخفیف، ہر ایک کے لیے راہ، ہر حکم میں تخفیف. یہ نہیں ہو سکتا، خیر کوئی مسئلہ نہیں. صاحب استطاعت ہو زکات دو، پیسہ نہیں ہے زکات نہ دو. صاحب استطاعت ہو حج کرو، پیسہ نہیں ہے حج نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، رعایت ہے تمہارے لیے. روزہ رکھنا ہے، مریض ہو نہ رکھو، سفر میں ہو نہ رکھو، بعد میں گنتی پوری کر لو. ایسے مریض ہو کہ مرض سے نکل ہی نہیں سکتے، فدیہ دے دو. حاملہ ہو فدیہ دے دو. مرضیہ ہو، دودھ پلانے والی ہو، فدیہ دے دو. کتنا آپشن ہے، آپشن کھلا ہوا ہے. ہر حکم کے لیے آپشن ہے. یہ نہیں تو یوں کر لو، یوں نہیں تو. یہ ہے ان یخفف عنکم. کیوں یہ تخفیف ہے تمہارے لیے؟ فرمایا کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ نے پیدا کیا نا انسان کو، اللہ کو پتا ہے انسان کیسے. ہم نے جو پیدا کیا ہے انسان کو، وہ انسان کو ہم کمزور پیدا کیا ہے. خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. انسان کو پیدا کیا گیا ہے کیسے؟ کمزور. ضعیف ہم بھی کہتے ہیں نا، بوڑھے لوگوں کو ضعیف لوگ ہیں، وہی ضعیفہ ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے انسان. اس وجہ سے کیا ہے؟ احکامات میں بڑی تخفیف رکھی.
اتنا سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی کوئی کر گزرتا ہے حرام کاری، پھر اس کے لیے توبے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. رات میں آؤ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، دن میں آؤ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، کسی بھی پہر آؤ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، جہاں کہیں بھی ہو سجدہ کرو قبول کرنے کے لیے تیار، جہاں کہیں بھی ہو نماز پڑھ لو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. پچھلی امتوں کے لیے نماز صرف ان کے اپنے مساجد میں آ کر جو بنایا کرتے تھے اسی میں آ کے ادا کرنا پڑتا تھا، پوری زمین مسجد نہیں تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ہماری خصوصیت ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ہمارے لیے پوری زمین مسجد اور پاک بنا دی گئی. جہاں چاہے جتنی کون سی مٹی سے چاہے کیا کر سکتے ہو، وضو کر سکتے ہو، تیمم کر سکتے ہو، اور جہاں چاہے سجدہ کر سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے. یہ سب تمہارے لیے رعایت ہے. ان یخفف عنکم، کیوں؟ وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بڑا کمزور پیدا کیا ہے، اور وہ پیدا کرنے والا ہے، جانتا ہے کہ تم کتنے پانی میں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو، حرام طریقے سے مت کھایا کرو. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو پیسہ بڑھانے کا پھر ذریعہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ایک ذریعہ ہے. کیا ذریعہ ہے؟ الا ان تکون تجارہ، سوائے اس کے کہ تم تجارت بزنس کر لو. کیسی تجارت؟ عن تراض منکم، دو افراد رضامندی سے جو بزنس کر لیتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. انہ کان بکم رحیما، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ بڑا ہی رحیم ہے، اس کی وجہ سے یہ سب احکامات تمہیں دے رہا ہے. تو نمبر ایک اس میں بات سمجھ لیجئے، مضمون اب معاشیات کی طرف آ رہا ہے. کیسے زندگی گزار، شادی کرے گا تو کیا ہونا؟ مال ہونا نا. زندگی گزارنے کے لیے مال کیسے جمع کرو تم اپنے لیے؟ تو سب سے پہلا کنڈیشن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک تو حرام طریقے سے بھی نہیں کمانا. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ زنا کا پیشہ اختیار نہیں کرنا، شراب کی دکان کھول لیا، نہیں، حرام کاری ہے. پورا بسم اللہ والکو شروع کرا، بھائی میں جمعہ کے بعد نماز پڑھ کو شراب کا دکان چلیں گا کیا؟ نہیں چلیں گا. حرام حرام ہے. حرام بزنس کی نوعیت حرام ہے، وہ تو ٹوٹل حرام ہے. اچھا، دوسری نوعیت کیا؟ نوعیت تو حلال ہے، حلال نوعیت، لیکن کرتا کیا ہے؟ جن سے تجارت کرتا ہے دھوکہ دہی کرتا ہے. بزنس تو کیا کر رہا ہے؟ کوئی موبائل کا کر رہا ہے، کوئی واچ کا کر رہا ہے، کوئی چیزوں کا کر رہا ہے، کوئی فینسی سٹور رکھ رہا ہے. حلال ہے، بزنس حلال، نوعیت حلال، لیکن کرتا کیا ہے؟ اس کے اندر حرام ہے. کیسے؟ دھوکہ دہی، جھوٹ، قسم، خامخواہ کیا ہے؟ لوگوں کو کیا ہے؟ الو بنانا، مال کا نوعیت بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنا یا قسم کھانا. اب مثلا سمجھے ایک چیز ہے، وہ چیز کیا ہے؟ 90 روپے میں خریدی اور آپ 150 میں بیچ رہے ہیں. میں لیا سو 140 5 کو، بھائی 5 روپے رکھ کو دیتا ہوں بھائی تم. حالانکہ پورا 70 روپے ہے، ان کو نفع 60 روپے نفع ہے. کوئی چیز اچھی بات، اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، 90 کی چیز 150 میں بیچنا حرام نہیں ہے. 90 کی چیز 150 میں بیچنا حرام نہیں ہے، لیکن 90 کی چیز کو 150 میں بیچتے وقت یہ کہنا کہ میں 140 کو لیا 10 روپے رکھ کے دے رہا ہوں، حرام ہے. خام خواہ یہ حرام کاری کیا ہے؟ آپ کی جھوٹ کی وجہ سے. اسی طرح دو افراد مل کے کوئی بے کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے. ابھی یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی، بہت سے دکانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی چیز جاتے ہیں، یہ کتنا بھائی ہے؟ یہ 50 روپے ہے بھائی. اچھا ایسا کہ کیا بھی کم نہیں ہو سکتا؟ کہ بھائی نہیں ہو سکتا. اچھا بھائی دیکھتا ہوں میں. ابھی لینے کی بات چیت ہی ہو رہی تھی، فوراً دکان سے نکلو، کہتا ہے کہ نہیں نہیں بھائی ہو گئی، دو پیسہ دو. تمہیں بات کریں نہیں اتنا وقت، کیا جی کیا مجھ بیکار بات کرے گی تمہارے سے؟ دو جی پیسہ. بے دونوں رضامندی سے جتنا چاہے کٹنے سے پہلے کتنا وقت چاہے بتا کے برابر مکمل کر کے لے جا سکتا ہے.
پھر اس کے بعد بھی اگر آ کے وہ کہے کہ اس کو اگر کوئی چیز ٹیسٹنگ کی ہو تو اس کو 2-3 دن دینا چاہیے، علماء کہتے ہیں یہ طریقہ آج بھی یورپین کنٹریز میں، اور یہی ترقی کا باعث ہے ان لوگوں کا۔ وہاں پر پہلے کیا تھا، 15 دن استعمال کے لیے دیا کرتے تھے، اور 15 دن کے اندر تم کمپلین کرو گے تو ہم واپس لیں گے۔ یہ انڈیا اور ایشیا کی پبلک جا کے وہاں پر اس کا مس یوز کرنے لگی، پورا استعمال 2 دن کا استعمال ہوتا، لے لیتے چیز استعمال کر کے، نہیں اچھی نہیں بول کے جا کے دے ڈالے، کیا کرتے پیسہ بھی لے لیتے۔ اب انہوں دیکھے پورا ایشیا کو خراب کرتا ہے، کیا کر ڈالے وہ 15 دن ہٹا کو اب 2-3 دن رکھیں، 1 دن رکھیں بعض دکانوں میں۔ یہ میں نے ابھی پڑھا تھا قریب میں، ورنہ یورپ کی تمام دکانوں میں مسئلہ تھا کہ جو بھی ٹیسٹنگ کی چیز ہوتی تھی اس کو کم از کم وہ لوگ 15 دن دیا کرتے تھے۔ یہ ایشیا کی پبلک نے جا کے خراب کر دیا سب کچھ معاملہ۔ یہاں پر تو بہت زیادہ ہے الٹا، اور بھی دیکھتے ہیں کہ گاہک کو کس طرح پٹایا جائے، اپنا الو۔ اس حیثیت میں یہ نہیں دیکھتے کہ اگر میں گاہک بن کے آیا تو کیا میرا سلوک یہ میں جو کر رہا ہوں یہ میں چاہوں گا کسی دوسرے سے، کبھی نہیں سوچتا بندہ، صرف یہ سوچتا ہے کہ دکان کے اندر بزنس کیسے کوئی انٹر ہوا، بس اس کو لے کے کس طرح زپانا ہے، زپا کے اندر سے اس کا مال نکالے نہیں تک ان کو چین نہیں آتا، خواہ وہ جھوٹ بولو کچھ بھی کرو، پیسہ نکالو ان کے پاس۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ انتراض منکم، تم دونوں آپس میں رضامندی سے جو بات طے کرتے ہو یہی تمہارے لیے حلال ہے۔ خامخواہ زپا کے پٹا کے، بہت سے دکانوں میں تو کیا کرتے سیٹنگ ہی یوں کرتے، یہ فلاں لائٹیں، یہ ایسی چمک پیدا ہوتی چیز کے اندر کہ گاہک فوری طور پر لیتے، گھر آ کے دے دو، کیا یہ چیز کے جی میں لیا 10 بار دیکھتا اٹھا کو، نہیں نا وہاں یہ نہیں دکھا نا، کیا چمک لے کو تھا نا۔ وہ فینسی چیزیں چمکانے کے لیے جو دھوکہ دہی استعمال کرتے ہیں لائٹنگ کی، صرف گاہک کو زپانے کے لیے۔ تو یاد رکھ لیجیے یہ سب کچھ ایک دھوکہ دہی کی قسمیں ہیں، اصل میں اس سے سب اجتناب کرنا چاہیے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی دوسرے کا مال تم ناحق طریقے سے کھاؤ۔ ہر ایک کا مال اس کے لیے محترم ہے، اس کا مال 1 روپیہ نہیں چھین سکتے آپ، ہر ایک کی جان، ہر ایک کا مال محترم ہے۔ اللہ نے سب کو حرام قرار دیا، کوئی آپ کیا نہیں کر سکتے، کسی کے پاس سے مال نہیں لے سکتے۔ ہاں ایک ہے تجارت کے ذریعے عن تراض منکم، اور ایک دوسرے سے رضامندی کے ذریعے، میں راضی ہوں بھائی، ہاں بھائی میں بھی راضی ہوں، تو اس میں جھوٹ نہیں چلے گا، قسمیں نہیں چلے گی، خامخواہ لوگوں کو زپانا اور خامخواہ لوگوں کے اندر کیا کرنا ہے، جھوٹ کے ذریعے ان کو قیمت کو بڑھانا۔ اسی طرح کیا ہے، اسی طرح جو آپ کے چلتا ہے یہ لم چلتا ہے، یہ بھی کیا ہے ایک طرح کیا ہے اپنی پوری سیٹنگ، اور تم بولی لگاؤ، یہ بولی لگاتا یہاں سے 300 روپے، خود ان کا آدمی بیٹھا ہوا ہوتا وہاں سے وہ کہتا کہ 500، پھر انہی کا آدمی ہوتا وہ کہتا کہ 1000، جب ان کی بولی فٹ ہو کے آتی تب برابر سیٹنگ لاتے کہ 3 مرتبہ بولی کرو پھر اس کے بعد چیز لے کے جاؤ۔ اب 300 کی چیز کو 1000 تک لانے والا اندر کا پورا سیٹنگ ہوتا، 3 افراد ان کے اپنے ہوتے، 4واں کوئی اور گاہک ہوتا، گاہک کو پٹانے کے لیے۔ تو یاد رکھ لیجیے دھوکہ، صراحتاً دھوکہ۔ اسی طرح چیز میں خامی ہے، پتا ہے آپ کو اچھی طرح چیز میں خامی ہے، لے کو جاؤ بھائی، کیا بہترین ہے معلوم کیا تمہیں، جاؤ نا لے کو جاؤ نا، لے لیے بات بھائی خامی ہے نا، میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، لے کو چلے دیکھو لکھ کو رکھا ہوں، دیکھو لے لیے تو ہمیں لیتے نہیں بالکل۔ دھوکہ، یہ حلال بزنس لیکن دھوکہ دہی سے تم نے حرام کر لیا وہ سب کچھ۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا کرو گے تو ہوگا کیا، نتیجہ ہے یہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک اصول بھی ہے نتیجہ بھی ہے۔ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو تو ایک حکم بھی ہے، خودکشی نہ کرو، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جو جس آلے سے خودکشی کرتا ہے قیامت تک اسی آلے سے اس کو عذاب دیا جاتا رہتا ہے۔ کوئی کیا ہے چاقو سے چبا لیا تو قیامت تک عذاب قبر اس کا کیا ہوتا رہے گا، اس کو چباتے رہیں گے فرشتے۔ کوئی پہاڑ سے اونچی جگہ سے گر کے مر گیا تو قیامت تک فرشتے اس کو اٹھا کے نیچے گراتے رہیں گے اوپر سے۔ ایک تو کیا خودکشی نہ کرو صراحتاً، ایک کیا ہے حکم ہے۔ دوسری چیز اس میں کیا ہے، اس طرح کی بزنس کرو گے دھوکہ دہی کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے، تو یہ دراصل تمام لوگوں کی ہلاکت ہے، معاشرے کی ہلاکت ہے کہ معاشرہ سب کا سب پامال ہو کے رہ جائے گا، ان کے اندر ایمانداری سچائی کچھ نہیں باقی رہے گی، جانوروں کی طرح ہو جائیں گے۔ اور آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ہر ایک اپنی چاندی بنانے کے لیے ہے، کوئی کسی کا خیر خواہ ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے یاد رکھ لیجئے سود خوروں کو فروخت ہو رہا ہے،
کیوں؟ قرضدار مالدار لوگ قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ قرض مالدار کروڑوں کا پڑا ہوا ہے بینکوں میں، یہ خیر خواہی کی نیت سے 1 روپیہ دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا پتا ہے؟ اس وجہ سے کہ کیا فائدہ ہے مجھے اس سے؟ مفاد پرستی۔ ہر کام میں انسان کیا سوچتا پہلے؟ اس سے مجھے کیا دنیاوی فائدہ ہے؟ دنیاوی فائدہ دے تو اس کی میں بہترین مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے آج کے دور میں آپ اعلان لگا دیں، کوئی مجھے 1 لاکھ روپے دے دے 1 سال کے لیے، میں ہر ماہ اس کے لیے 20,000 دیتا ہوں، کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں؟ دیکھو کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، دیکھو مہینے کو 20,000، 1 لاکھ لاکھوں دو۔ جو نہیں ہے انہیں بھی تلاش کرو، کان سے بھی خرچ لاکھوں دے ڈالیں گا، لو بھائی لو بھائی لو بھائی، سب لے لے کو تمہیں چل جاؤ اوپر، کان سے بھی یورپ چل جاؤ، ہاں امریکہ چل جاؤ۔ ایسے کتنے لوگ ٹھگائے، روتا پیٹتا بکتا خاموش ہو کے رہ جاتا۔ کیا کیس لڑیں گے؟ آج کی گورنمنٹ تو کیا ہے، پورے لیڈروں جو کچھ کیا ہے، ڈاکو ڈکٹیٹر یہ جو بھی ہے نا، ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ تو حکومت نہیں ہوتی، تو یہ جو لے کے اڑا اس کی تو حکومت کچھ کرنے والی نہیں، اور پیسہ واپس آنے کا نہیں، تو خواہش کیا دلایا اس نے؟ لاکھ کو 20,000 لا کے دیے۔ یہی اعلان کرو پوری حسن نیت کے ساتھ، بھائی تم قرض داری کے لیے ایک فنڈ جمع کیا جا رہا ہے، اس میں 1 لاکھ لا کے دو۔ 1 کروڑ رکھنے والا بندہ ہی بولے گا بڑا ہاتھ تنگ ہے بھائی میرا، نہیں تو میں دے ڈالتا تھا، بڑا تنگ ہے ذرا دنوں سے، انشاءاللہ دیکھ تو میں لاکھوں دیتا۔ خیر خواہی کی نیت سے 1 روپیہ نکالتا نہیں کوئی بندہ۔ وہی اس نوعیت سے 1000 سامنے کیوں نہ ہو واقعات کہ اتنا لیا اتنا لیا بھاگ گیا، پھر بھی کیا کرتا ہے؟ یہ لالچی ذہنیت فوری طور پر لا کے دیتا ہے، پیسہ بڑھے گا۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ معاشرے کی ہلاکت ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ اپنے ہی آپ کو مار ڈالنے کے برابر۔ بھائی انسان جیتا کس وجہ سے؟ انسانیت کے کام آئے۔ جیسا کہ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا پڑی ہماری عبادت کی، اللہ کو تو فرشتے اتنے عبادت کرنے والے، مخلوق کی عبادت کی کوئی حاجت ہے اللہ کو؟ اللہ تو انسان کو انسان کے کام آنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ انسان کا نام مانوسیت ہے، انسان انس سے نکلا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رشتہ داری اسی سے نکلا انسان۔ تو یہ نہ ہو صرف مفاد پرستی رہ جائے، پھر تو تمہارے معاشرے کی ہلاکت ہے، اور وہ ہلاکت ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے غریب ہیں جن کا پورا 24 آورس ان کے اپنے حاجات کو پورے کرنے کے لیے برابر نہیں ہوتا۔ کسی کے ریکوائرمنٹ 200 روپئے ہے دن کا، 8 گھنٹے دے کر 200 روپئے نہیں کمانے والے کتنے لوگ ہیں؟ 5-5 ہزار کو کتنے لوگ ہیں جو سود خوروں کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ 5-5 ہزار کو کتنے لوگ ہیں ہمارے اپنے مسلم معاشرے کے؟ کتنی عورتیں، کبھی کبھی بڑا دل دکھتا ہے کہ ان پان بروکروں کے پاس یہ جو سود خور بنائے بیٹھے ہیں، ہماری باپردہ خواتین برقع پہنے وہاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، حالانکہ ایک طبقے کے پاس کروڑوں کا مال پڑا ہوا ہے۔ یہی مسلم لوگوں کے اندر کوئی ایک فنڈ جاری نہیں کرتا، کوئی ان لوگوں کے لیے ہیلپ کے لیے مدد کے لیے آگے نہیں آتا، کوئی خیر خواہی کی نیت سے آگے بڑھ، کیوں؟ سب اپنی مفاد کا دیکھ رہے ہیں، اپنی مفاد کا دیکھ رہے ہیں، مجھے کیا ملتا ہے، مجھے کیا ملتا ہے۔ کسی کے پاس کروڑ ہے تو وہ کہتا ہے کہ 2 کروڑ میں کیسے بناؤں، کوئی کہتا ہے کہ 3 ہے تو میں 4 کیسے بناؤں، سب اسی کی تلاش میں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی اللہ نے مجھے بہت دے دیا، بھائی 1 کروڑ ہے، بھائی میرے پاس تو 50 لاکھ کا بھی مجھے کیا بھی کام نہیں ہے، میں تو دن کا خرچہ صرف کیا ہے، پورے مہینے کا خرچہ 1-2 لاکھ میں ختم ہو جاتا ہے، بقیہ جو پیسہ ہے یہ امت کے کاموں میں لگائے۔ آپ نے کسی کو کبھی کہتے ہوئے سنا ہے؟ کب پوچھو کیسے بھائی ہیں، ذرا تنگ ہے بھائی دعا کرو، بھائی ذرا تنگ ہے۔ وہ کب بھائی تنگی جائیں گی؟ جب تمہارا جنازہ اٹھیں گا تبھی جائیں گی، تب تک جاتی، ہمیشہ تنگ ہوتا۔ یہ مفاد پرستی ہمارے اندر ایسی رچ بس گئی ہے کہ معاشرے کو ہلاک کرتی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تم ایسی دھوکہ دہی کی تجارت کرو گے تو دراصل یہ تم اپنے آپ کو خود ہلاک کرو گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یہ سب احکامات تمہارے اچھائی کے لیے دے رہا ہے۔ تم دھوکہ نہ دو تو کس کو دھوکہ نہ دو؟ دوسروں کو دھوکہ نہ دو، اس کا فائدہ کوئی اللہ کو پہنچنے والا نہیں ہے، تمہاری فائدے کے لیے کہہ رہا ہے۔
ہاں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اب کیا ہے؟ سری حکم نتیجہ. میں یہ بھی کر سکتا ہوں، جہاں رحیم ہوں وہاں جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، صرف رحیم غفور نہیں ہوں. فرمایا کہ اگر تم بات نہ مانو گے، سن کے انسنی کر دو گے، یہ سب ہونے والا کب جی تجارت میں جھوٹ چھوڑ ڈالے تو چلیں گا کیا؟ لاکھ کو 2 لاکھ میں کیسا بناؤں گا؟ فرمایا کہ اگر نہیں کرو گے ذالک عدواناً، اور تم سرکشی ہی کرتے رہو گے، وظلماً اور ظلم ہی کرتے رہو گے، فسوف نصلیہ نارا، ہم عنقریب تمہیں جہنم میں ڈالیں گے، آگ میں ڈالیں گے، آگ میں پھینکیں گے، آگ میں جھلسائیں گے. فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اللہ اکبر، کیا بہترین تبصرہ ہے. دیکھیے رونگٹے کھڑے کر دینے والا کیسا حکم ہے. ہاں میری جباریت دیکھتے ہو، میری قہاریت دیکھتے ہو، تو یہاں یہ بھی دیکھو. فرمایا کہ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل بات نہیں، بڑا آسان ہے. ہاں جہاں رحیم ہے، جہاں غفور ہے، جہاں کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سب جنت کو آؤ، لیکن تم روگردانی کرتے ہو اور میرے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور مانتے نہیں ہو. کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، فرعون کو اٹھا کے بھی ہم پھینکیں گے اور میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بڑے سے بڑے طاقتور کو بھی لمحوں کے اندر زیر کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں قوم لوط نے انکار کیا تو ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوئی بڑا لشکر نہیں آیا، بس یہ چیخ تھی، وہیں پڑے کے پڑے رہ گئے. کانت الا صیحۃ واحدہ. نوح کی قوم کو غارت کرنے کے لیے کوئی بڑا لشکر نہیں آیا، بس طوفان سب کا سب غرقاب کر دیا. نمرود جیسے جابر و قاہر، اس کو مارنے کے لیے کوئی بڑا لشکر نہیں آیا، بس ایک مچھر، اللہ کی مخلوق میں سب سے کمزور ترین ایک مچھر نمرود کو موت کی نیند سلا دیا. کوئی بڑا لشکر نہیں آیا. جہاں میں رحیم ہوں وہاں میں یہ بھی کر سکتا ہوں. ذالک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذالک علی اللہ یسیرا. اب ہمارے لیے پھر رعایت ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. فرمایا لوگو تمہارے سے بس سیدھی سیدھی چھوٹی سی درخواست ہے. کیا درخواست ہے؟ کم از کم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، چھوٹے چھوٹے ہم خود معاف کر دیں. کیا رحیم ہے، دیکھیے کیا چاہ رہا ہے. دیکھیے ہمیں حکم تو بہت دیے ہیں، لیکن ہر انسان کہاں قابل ہے کرنے کا سب کچھ. اللہ یہ بھی تو جانتا ہے ہم کمزور مخلوق ہیں. فرمایا کہ تجتنبوا کبائر، تم ایسا کرو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ. ما تنہون عنہ، جس کو میں نے حرام قرار دیا، روک دیا. تو ایسا ہوگا تو ہوگا کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان شرطیہ ہے، تم ایسا کرو گے تو میں ایسا کروں گا. یہ مطلب ہوتا ہے ان کا. ہمیشہ ان آئے گا تو ایک اس کے اندر شرط ہوگی، ایک جواب شرط ہوگا. فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، جیسا کہ فرمایا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم نہ کرو، پس ہمت نہ ہو جاؤ، کمزور نہ ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے. کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو تو تم ہی دنیا کے اندر بھی غالب رہو گے. تو ویسے ہی فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، جو میں روکا ہوں ان میں سے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے رک جاؤ گے، صرف بڑوں سے، تو میں کیا کروں گا؟ جواب میرا جواب کیا ہے؟ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم خود تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، مٹا دیں گے. بس تم کرنا کیا ہے؟ بڑے گناہوں سے بچو. اللہ کے رسول نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ اجتنبوا سبع الموبقات، لوگوں دیکھو 7 بڑے گناہوں سے جو تمہیں ہلاک کر کے چھوڑیں گے، بچو. صحابہ نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ الاشراک باللہ، دیکھو شرک سے بچ جاؤ، وقتل النفس،
کسی کو قتل مت کرو. ہاں اسی طرح کیا ہے والسحر، دیکھو جادو نہ کرو. اسی طرح کیا ہو وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، دیکھو یتیم کا مال نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ. سود تو ہمارے رگ رگ میں ہے. سود بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس کا سب سے نچلا درجہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. ہاں سود کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ تم اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرو. سود حرام ہے، سود حرام ہے. سود سے زندگی بناتے ہو، پھر کہتے ہو کہ تنگی ہے، پریشانی ہے، فلاں بلائیں ہیں، فلاں مصائب ہو. کیوں نہ آئیں گے؟ تم نے اپنی زندگی کا اٹھان سود پہ رکھا تو سکون کہاں سے آئے گا؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ اسی طرح فرمایا والتولی یوم الزحف، جنگ کے میدان میں واپس پلٹنا، پیٹ دکھانا، کفار سے لڑ رہے ہوں اور جان کے ڈر سے بھاگ کے آ جانا بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح فرمایا وقذف المحصنات الغافلات، کہ پاک دامن مومنہ عورتوں کے اوپر بدکاری کی تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے. ہماری زبانیں خاموش نہیں رہتی. کوئی کہیں سے گزرے فوری حکم لگاتے فلاں نہیں جاگا دیجیے وہاں سے، معلوم ہے تم نا انہیں 4 کو بولا تھا، انہیں 4 کو جاگو بولتا ابھی نہیں انہیں رات کو جاتی کہتے وہاں. تم نہ کہیں گے بھائی کہاں جاتی کہاں نہیں جاتی. خواہ مخواہ ایک کے اوپر نہ دیکھے نہ کرے تہمت لگاتے. بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، بڑے بڑے گناہوں کے اندر آتا ہے. جہاں یہ سمجھے یہ بھی سمجھ لیں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین، اللہ نے کتنا حفاظت کیا ہے، کتنا محترم ٹھہرایا ایک مومنہ عورت کو. یاد رکھ لیجئے کتنا. کعبۃ اللہ کا پردہ اور مومنہ کی عزت دونوں برابر ہیں تقدیس میں. یہ صرف یہ مقام اسلام نے دیا ہے، کسی اور مذہب کے ماننے والوں نے نہیں دیا ہے. تم کہتے ہو کہ پردہ ہمارے لیے ذلت ہے، نہیں، یہ دراصل تمہاری عزت و احترام کی وجہ سے دیا ہے. تم قیمتی چیز چھپا کے رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو؟ انسان قیمتی ہیرا چھپا کے رکھتا ہے نہیں، باہر ڈال دیتا ہے. اسی طرح امت مسلمہ کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، دراصل یہ ہمارے لیے قیمتی ہیرے ہیں جن کو چھپا کے رکھنے کا حکم دیا گیا. ہم سے زیادہ عزت احترام ہے ان لوگوں کی جن کو فرمایا کہ تم اپنے آپ کو چھپا کے رکھو، تم تو ہیرے ہو. تو فرمایا یہاں پر ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ تو کفر عنکم سیئاتکم، ہم خود چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے معاف کر دیں. اس سلسلے میں بات ذہن میں رکھیے، کوئی ظہر پڑھا ہے باوضو، پھر اس کے بعد چھوٹے موٹے گناہ ہو گیا، کوئی چیز نہیں دیکھنا تھا دیکھ لیا، کوئی چیز نہیں کہنا تھا کہہ دیا، کوئی جھوٹ بول دیا، کوئی سی غیبت کر لی. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پھر وہ جب عصر کو آتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے پورے گناہ نکل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے پورے گناہ نکل جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے پورے گناہ نکل جاتے ہیں بغیر معافی مانگے. جب نماز پڑھ کے آتا ہے تو پھر بالکل سچا پکا مسلمان پہلے کی طرح ہوتا ہے. یہ 5 نمازوں کی روٹین دراصل اس کے درمیان ہونے والے چھوٹے گناہوں کو خود بخود جھڑا دیتے ہیں، خود بخود جھڑا دیتے ہیں. اور بندہ استغفار کا اہتمام کر لے تو پھر تو سمجھیے کہ ہمیشہ پاک رہتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس نے لازم کر لیا اپنے اوپر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر وہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس دن کے لیے اگر وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کر کے آیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیتا. اتنے تو کوئی نہیں کر سکتا، سمندر کے جھاگ کے برابر. 3 مرتبہ لازم کر لیجئے، صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا، بڑی چھوٹی دعا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کس کو مشکل ہوگی یاد کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ خود معاف کرتا رہتا ہے، کچھ بھی گناہ ہو جائے معاف کرتا رہتا ہے، ہمیشہ معافی میں رہتے ہو تم. تو فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وندخلکم مدخلا کریما، فرمایا کہ پھر ہم انہیں داخل کریں گے بڑی ہی معزز جگہ کے اندر، یا بڑی ہی معزز کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ داخل کریں گے. دونوں معنی ہیں. کون سی جگہ ہے وہ؟ معزز احترام والی.
جنت کی جگہ ہے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. ہاں پھر اب موضوع کی طرف پلٹ رہا ہے وہی احکامات کے سلسلے میں جو مرد اور عورت کے سلسلے میں دی جا رہی تھی. فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. دیکھو مردو، تمنا نہ کرو تم، اور عورتوں تم بھی سن لو، خواہ مخواہ کے تمنا مت کرو. اللہ نے جو اسٹیٹس جس کو دیا ہے اپنے فضل سے، جس کو جو چاہے دیا ہے، اس پہ تم کیا نہ کرنا ہاں میں مرد ہوتی اگر عورت سوچتی، کیا مرد سوچتا ہے میں عورت ہوتی، ایسی کوئی بات تمنا نہ کرو. یا نہیں تو یہ حکم کے سلسلے میں یہ ہمارے بارے میں آیا ہوتا. نہیں، ولا تتمنوا، تمنا مت کرو. ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. اللہ نے اپنے فضل سے بعض کو بعض کر جو فضیلتیں دی ہیں یہ اپنے طور پہ دی ہیں، اور اس کی تمنا بھی نہ کرو کیونکہ اللہ نے برابر برابر دی ہیں. مثلا صحابیہ عورتیں آتی تھی اللہ کے رسول سے کہتی کہ اللہ کے رسول یہ مرد حضرات تو سب جو کرتے ہیں ہم وہ بھی کرتے ہیں، ساتھ میں آپ کے ساتھ جہاد کو بھی جاتے ہیں اور ہم جہاد کو نہیں جاتے. اور اسی طرح بعض عورتیں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہی کہ اللہ کے رسول یہ مرد حضرات کے لیے کیا ہے، قانون میں ان کے لیے دوہرا اجر ہے، دوہرا حصہ ہے، اور ہمارے لیے ایک حصہ ہے. اسی طرح بعض مرد مغالطے میں آ گئے، کہا کہ دیکھو ہمیں ہر ایک سلسلے میں دوبارہ دیا گیا ہے تو ہم نماز پڑھیں گے تو بھی 2 ثواب ملیں گے، تمہارے لیے 1 ثواب ملے گا. تو اللہ نے کہا کہ ایسی سب کوئی بات ہے. ان کا دائرہ کار جو کچھ ہے وہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے برابر دیا. اللہ کو معلوم ہے کن کو کیا دینا ہے. تم تمنا نہ کرو بیچا. ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. ہاں للرجال نصیب مما اکتسبوا. اعمال کے سلسلے میں کسی کو دوہرا کسی کو اکھرا نہیں ملے گا. اعمال کے سلسلے میں برابر ملے گا. ایک نماز پڑھے تو مرد ایک نماز پڑھا تو بھی اسے ایک ہی ثواب، عورت نماز پڑھے تو بھی اسے بھی ایک ہی ثواب. عورت پڑھی تو اسے 1 ثواب، مرد پڑھا تو اسے 2 ثواب. ایسی کوئی بات نہیں. للرجال نصیب مما اکتسبوا. مردوں کے لیے وہ ہے جو ان کا حصہ ہے، جو انہوں نے کمایا ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبن. عورتوں کے لیے ان کا حصہ وہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے. اعمال کے سلسلے میں سب برابر ہیں. ہاں احکامات کے سلسلے میں کچھ اوپر نیچے ہے. وہ کیوں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کام یہی انجام دے سکتے ہیں تو ان کو وہ فضیلت دیا، ان کو یہ کام یہ انجام دے سکتے ہیں تو ان کو وہ فضیلت دیا. باپ کو نسبت کی حیثیت سے، نسب کی حیثیت سے فضیلت دیا تو ماں کو خدمت کی حیثیت سے فضیلت دے دیا. برابر تو نہ ہوئے بلکہ اوپر پہنچ گئے. مرد کے اس معاملے میں دیکھ لیجئے جب صحابی نے پوچھا کہ میرے خدمت کا احترام کے لائق کون ہے، کس سے میں سب سے اچھا سلوک کروں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ. تو خدمت کی حیثیت سے باپ کا نقطۂ نظر، باپ کا فیصلہ کہاں ہوا؟ 25%، ماں کا 75%. 3 اتنا وہاں تو کہیں پہنچ گئی ہے ماں، باپ تو بہت نیچے نظر آ رہا ہے. لیکن دوسرے احکامات، گاڑی چلانے کے سلسلے میں گھر کی گاڑی، کہا کہ ڈرائیور تم ہو، اس کو نہ بناؤ پھر تو غارت ہو کے رہ جاؤ. ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنا سربراہ کسی عورت کو بنا لے. ہر سلسلے میں یاد رکھ لیجیے، گھر کی باغ دوڑ اگر عورت کے ہاتھ میں دے دیں گے مسئلہ ختم ہے. پھر عورتیں غصے میں نہ آئیں جو سن رہی ہیں، یہ سب احکامات دین کے ہیں اور دین آپ سے خیر خواہی چاہتا ہے، کبھی آپ کو غلط حکم نہیں دیتا. اللہ باپوں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہمیں کیوں غلط حکم دے گا؟ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. گھروں میں ان کی نہیں چل سکتی. اگر دو گے تم ان کے گھر، ان کے ہاتھوں کے اندر، پھر تو بربادیاں دیکھو گے. وہ تم اپنے ہاتھ میں رکھو. ابھی آئے گی آیت نیچے، ابھی ہم پڑھیں گے. تو فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. دیکھو سب مل کے تم اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے فضل تلاش کرتے رہو. یہ ہے اہم چیز. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اور کتنی آیتیں باقی رہ گئی؟
3 آیتیں باقی ہیں. اچھا خیر بعد میں رکھ لیں. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ہر ایک چیز کو جو کچھ تم کرتے ہو رہی ہے کائنات کے اندر. تو اب پھر یہاں سے ایک نیا مضمون بھی اور بڑا اہم مضمون ہے کہ مرد عورتوں پہ قوام ہے. یہ کیا کس سلسلے میں قوام ہے اور کیوں یہ فضیلت و برتری ہے، یہ انشاءاللہ اگلے مضامین جو آ رہے ہیں انشاءاللہ تفسیر کے وہاں پر آئے گی بات. یہ 3 آیتیں انشاءاللہ ہم اگلے مجلس میں تفسیر کریں گے. اور اس سلسلے میں بات ذہن میں رہے کہ اگلی آنے والی اتوار تفسیر نہیں ہوگی. ہمارا ایک کانفرنس بنیادی اور عنوان کی حیثیت سے وہ ہے یہ واسطے اور وسیلے، جمعہ میں بھی اعلان ہوا تھا. اور اس میں تھوڑی سی ایک ترمیم ہے. وہ ترمیم یہ کہ رحمت منزل میں ہونے والا تھا اصل پروگرام، لیکن وہاں پر ڈیٹ نہ ملنے کی وجہ سے ہم نے یہیں پہ رکھا ہوا ہے. اب رحمت منزل میں نہیں ہے. انشاءاللہ اگلا پروگرام یہیں پر ہوگا آنے والی اتوار 17 کو بعد نماز مغرب انشاءاللہ العزیز. یہ واسطے اور وسیلے تو حاضرین سے خاص کر خواتین سے بھی درخواست ہے کہ علیحدہ ہم نے انتظام بھی کیا ہے کہ یہ بات کو دور تک پہنچائیں اور کثیر تعداد میں جمع ہونے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو معاف فرمائے اور ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. هذا وبالله التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان عما نوالہ تیری شان عما نوالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ